السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی محبیہ وتابعیہ بإحسان إلی یوم الدین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ورحمة الله. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا۔ بس جو کوئی ان میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو تم میں سے بیمار یا سفر پر تو اسے بیماری کے دنوں اور سفر کے دنوں کے روزوں کو بعد میں شمار کر کے رکھنا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ تم 30 کی تعداد کو یا مہینے کی تعداد کو مکمل کرو، اور اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حاضرین کرام، اس آیت کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ رمضان کا مقدس مہینہ جیسے بھی آتا ہے تو کم سے کم ایک دو خصوصی عبادتیں ہم پر ضروری قرار دی جاتی ہیں۔ ایک تو روزہ ہے اور دوسرا ہے تراویح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن قام رمضان غفر له ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی رمضان میں رات میں نمازیں پڑھے گا تو ایمان کے ساتھ پڑھے گا، ثواب کی امید کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد قرآن کریم میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے تم کو تقوی والا بنانا، متقی اور پرہیزگار بنانا۔ تقوی یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر بندے کے لیے کامیابی کی راہ آسان نہیں ہو سکتی۔ بندوں کو ہمیشہ متقی بندے کی سوچتے رہنا ہے۔ آپ قرآن پاک کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے بالکل پہلے بارے کی
دوسری آیت میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ الف لام میم یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں روزے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، اور زندگی بھر اسلام پر قائم رہو۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے تقوی اختیار کرو اور درست بات بولو۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے، جائزہ دیتا رہے کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا نیکیاں آگے بھیجی ہیں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم بار بار قرآن پاک میں آیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم بار بار قرآن میں آیا ہے۔ بندے کو متقی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان کے مہینے میں جب ہم پورے اہتمام کے ساتھ پورے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں گے اور اس میں عبادتیں کرتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا جس کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں بار بار حکم عطا فرما رہا ہے۔ تو اب یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو روزے سے۔ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں تقوی کے 4 بنیادی اصول ہیں، 4 کام ایسے ہیں بنیادی طور پر کہ ان کو کرنے سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ یہ 4 چیزیں، کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، لوگوں سے کم ملنا۔ یہ تقوی کے 4 بنیادی اصول، ان 4 اصولوں پر عمل کیے بغیر کوئی تقوی کی روح کو نہیں پا سکتا۔ اب رمضان کے مقدس مہینے کے دفعہ یہ جو 4 بنیادی اصول ہیں تقوی کو حاصل کرنے کے، اس پر آسانی سے عمل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے قلت طعام، جو پہلا بنیادی اصول ہے۔ قلت طعام، کم کھانا، کم کھانا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم سحری میں یہ سوچ کر زیادہ کھا لیتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہتا ہے، اور افطار میں یہ سوچ کے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ صبح سے بھوکے تھے، مگر اس کے باوجود ہم کتنا بھی کھائیں دل میں روزہ محسوس ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کا کرم ہے، خدا کا کرم ہے کہ وہ کمزور اور بیمار لوگ جو 2-4 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے کے نہیں رہ سکتے، 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور کچھ احساس بھی نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں 4 سے 5 گھنٹے نہ کھاؤ تو شوگر کے پیشنٹ کی شوگر لو ہونے لگتی ہے، اور رمضان میں
شوگر پیشنٹ بھی روزے سے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے سے، بوڑھے ضعیف اور کمزور لوگ بھی روزے سے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہیں، نہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے نہ بھوک پیاس کا۔ یہیں پر ایک مسئلہ اور بھی واضح کرتا ہوں، چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ نہ رکھایا جائے، یا تو بچے بڑوں کو دیکھ کر شوق میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا بڑوں کی خواہش ہوتی کہ ہمارا بچہ چھوٹی عمر میں روزہ رکھائی کر لے تو اس کی فوٹو ہم اخبار میں ڈالیں، اس کی گلپوشی کریں۔ اتنا لمبا روزہ، اور چھوٹے بچے جن پر روزہ فرض نہیں، بھائی روزے کے مقابلے میں نماز تو بڑی آسان ہے، روزے میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، مگر نماز میں 5 منٹ کے لیے ادب کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو جانا پڑتا ہے بچوں کو۔ بچوں کی بات میں خصوصیت کے ساتھ کرتا ہوں، تو چھوٹے بچوں پر بھی نماز نہیں رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اب انہیں نماز کا حکم دو، کبھی سختی نہیں کرنی، 7 سال سے پہلے نماز کا حکم بھی نہیں دینا، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں اب اگر نماز نہ پڑھیں تو مارو، تعدیبی مار، زخم پہنچانے والا مار نہیں، ادب سکھانے والا مار۔ تو 10 سال کی عمر کو بچے پہنچ جائیں تب جا کے ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، حالانکہ بچوں پہ ابھی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، 10 سال میں بھی نماز کا فرض ہوگی بالغ ہونے کے بعد۔ تو بلا تجبیہ و تمثیل، روزہ بھی بچوں پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ جب بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے تو آپ 10 سال کی عمر سے ان کو عادت ڈالو، اس سے پہلے چھوٹے بچوں پر روزہ رکھوانا ان پر ظلم کرنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا۔ اگر بچے کو خواہش کریں کہ ماں باپ کو دیکھ کر بہت اچھی بات ہے، مگر بچوں کو بہتر انداز میں سمجھایا ہے، بیٹا ابھی تم پر روزہ فرض نہیں ہوا ہے، جب فرض ہوگا تم کو نہیں رکھنا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ چھوٹے کمسن بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، بوڑھے ضعیف کمزور حضرات بھی روزے رکھ رہے ہیں، بیمار حضرات بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ جو آدمی عام حالات میں 2 سے 4 گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے۔ یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کی کرم نوازی۔ بغیر روزے کے رہو، دیکھو 2-4 گھنٹے میں کھانا ہی کھانا۔ یہ روزے کی برکت ہے کہ صبح سے شام تک کمزور لوگ بھی روزے کو آسانی سے گزارتے ہیں۔ قلت طعام، کم کھانا، سحری میں آپ کتنا بھی کھا لیں دن میں، روزے کا احساس تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ احساس خود آپ کے تقوی کا پہلا اصول کم کھانے پر عمل کروانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد قلت کلام، کم گفتگو کرو۔ اگر تقوی پانا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، زبان بند۔ اچھا، خاموش رہنے سے، زیادہ خاموش رہنے سے بولنے کی طاقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ گھونگا پن آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو قرآن نے، خدا نے بالکل خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا، رسول پاک نے
بالکل زبان پر تالا لگانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اور تقوی کا بنیادی اصول کم بات کرنے پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ لوگوں سے بات کم کرو مگر اللہ سے بات بڑھاؤ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سوچو جب تم قرآن پڑھ کر اللہ سے کلام کرو گے تو تمہارے ثواب میں کتنا اضافہ کر دیا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے گفتگو کم کرنے کا جو تقوی کا اصول ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور تمہارے زبان میں کوئی بھوکا پن پیدا نہیں ہوگا، کوئی لکنت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ قرآن مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی زبان میں فصاحت چاہتا ہے، اپنی زبان میں بلاغت چاہتا ہے، اپنی طلاقت لسانی چاہتا ہے، تیزی کے ساتھ بولنے کی طاقت چاہتا ہے تو وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، خود بخود اس کی زبان تیز ہو جائے، بولنے میں روانی آ جائے۔ تو تقوی کا بنیادی اصول کم کھانا، کم کلام کرنا۔ تیسرا ہے کم سونا۔ کم سونے کے لیے رات کی عبادتیں، نماز تراویح عام طور پر نماز تراویح 10 بجے کے آس پاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو کم سونے پر عمل کہاں ہوا؟ ویسے 10 بجے تو عام طور پر ہم سوتے بھی نہیں، روزانہ 11-12 سے پہلے سوتے بھی نہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے تھاکاری ایسے ہیں کہ فجر کے بعد ہی سوتے سال بھر۔ تو یہ کم سونے پر عمل کیسا ہوا؟ تو محدث ذکر حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ دیکھو روزانہ جاگنا اور ہے اور کسی کام میں مصروف ہو کر جاگنا اور۔ مثال دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ 11 بجے تک رات میں کسی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، 11 کے بعد ہی آپ سوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ کا دوست یہ کہے کہ بھائی میرا 10 بجے انتظار کرنا، میں آؤں گا، تو ہوتا یہ ہے کہ روزانہ تو آپ 11 بجے تک جاگتے ہیں مگر یہ 10 بجے کے کب بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر 10 بجے نہیں رہے، وہ آ ہی نہیں رہا، 10 بجے نہیں، حالانکہ آپ کو 11 بجے تک بیٹھنا روز کی عادت ہے۔ تو روز کا جاگنا اور ہے، عبادت الہی میں مصروف ہو کر جاگنا اور۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ تراویح فرض نہیں ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان وسن قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو رمضان کے فرض فرمایا ہے اور تراویح کو رات میں قیام کرنے کو، رات میں عبادتیں کرنے کو سنت قرار دیا ہے نبی پاک کی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جو کوئی رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور راتوں میں تراویح وغیرہ کے ذریعے سے عبادتیں کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اب سوال یہ ہے
کہ کتنے رکعت تراویح پڑھی جائے؟ 20 کے 8۔ اور ایسے ہی دوسرا سوال، ابھی میں اندر آ رہا تھا تو ایک صاحب اور سوال کر رہے تھے، عجیب سوال لگا مجھے۔ انہوں نے سوال کیا کیا عورتیں بھی 20 پڑھیں یا 8؟ مرد تو 20 پڑھتے ہیں، کیا عورتوں کو 20 پڑھنا ضروری ہے؟ تو ذہن میں رہے کہ 20 رکعت تراویح اس پر اجماع امت ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں عرض کرو کہ ہمارے دین کے بنیادی 4 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کتاب اللہ میں دیکھیں، قرآن پاک۔ وہ مسئلہ اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ، اگر سنت رسول میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو اجماع امت۔ تو 20 رکعت تراویح کا جہاں تک تعلق ہے، کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہیں، سنت رسول اللہ میں بھی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر نہیں۔ جس انداز میں آج ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت ایک جگہ جمع ہو کر جماعت کے ساتھ، اس کا ثبوت ملتا ہے اجماع امت سے۔ اور اجماع امت ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس کے مطابق عمل کرنا امت پر ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ کہیں ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 3 آدمی مل کے جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 10 آدمی مل کے جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ مختلف جماعتیں ہو رہی۔ تو آپ نے حکم جاری فرمایا کہ یہ علیحدہ نمازیں نہ پڑھی جائیں، نماز تراویح۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام لوگوں کو ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم جاری فرمایا حضرت عمر فاروق۔ اب اس کے بعد دوسرے دن جب مسجد میں آئے، حضرت ابی ابن کعب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پورے لوگ ایک ساتھ ایک جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہی بہترین طریقہ، علیحدہ پڑھنے سے مل کے جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہی بہترین طریقہ ہے۔ اب یہاں سے لوگ کہتے ہیں یہ عمر فاروق کا پیدا کیا ہوا طریقہ ہے، خلاف سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے جب یہ حکم جاری کیا، یہ طریقہ مسجد نبوی میں رائج کیا، دارالاسلام کے مرکز میں رائج کیا، تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ اے عمر یہ نیا کام کہاں سے شروع کر رہے ہو، بلکہ سبوں نے خاموشی اختیار کر کے بتا دیا کہ ہم سب کا اس پر اجماع ہے، یہ اجماع امت کا معاملہ ہے کہ ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے یہاں تک دنیا کے ہر کونے میں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی ہر سال 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھی جاتی تھی۔ ابھی لاک ڈاؤن سے نیا طریقہ حرمین میں ایجاد ہو گیا، نہ 8 پڑھ رہے ہیں نہ 20، اب دیکھیں 10 پڑھ رہے ہیں۔ اب لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ نیا طریقہ ہی ایجاد ہو۔ تو خیر دلیل ہمارے لیے وہ نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے اجماع امت۔ تو نماز تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ سنت، اور 6 دن کے لیے سنت نہیں، 10 دن کے لیے سنت نہیں، پورا مہینہ سنت۔ اگر آپ نے کہیں 6 دن میں قرآن سن بھی لیا ہے تو تراویح ختم نہیں ہوئی، آپ کا ایک قرآن سننے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تراویح اپنی جگہ سنت باقی ہے مہینہ ختم ہونے تک، اور مردوں کے لیے بھی 20 رکعت، عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت۔ پھر اس کے بعد آپ سحری میں اٹھتے ہیں عادت کے خلاف، تو یہ آپ کا رات کے حصے میں بیدار رہنا، جاگنا،
یہ تقوی کے بنیادی اصول کم سونے پر عمل کرنے کا ذریعہ۔ ایک تو تراویح میں آپ جاگے، دوسرا پھر سحری کے لیے آپ وقت سے پہلے جاگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تقوی کا چوتھا اصول قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا۔ لوگوں سے کم ملنے کا اصول اعتکاف کی صورت میں رمضان میں رکھا۔ اعتکاف میں آپ بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے کونے میں، اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے خاص کر کے، لوگوں سے گفتگو، لوگوں سے ملاقات۔ نماز کے لیے آنے والے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، نماز کے لیے آنے والے لوگ غلط نیت سے نہیں آتے۔ اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنے میں کمی، یہ بھی تقوی حاصل کرنے کا ایک بنیادی اصول۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بندے کو متقی بنانے کے لیے تقوی کے چاروں بنیادی اصولوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کروا دیا تاکہ روزے کا، رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس میں بھی آسانی ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہوگا یا سفر پر ہوگا، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے گا، تو بعد کے دنوں میں اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی شمار کر کے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ جو حکم میں آسانی ہے، حکم یہ اللہ نے فرمایا تم بیمار ہو تب بھی تم کو پورے روزے رکھنا ہے، سفر پر رہو تب بھی تم کو روزے رکھنا ہے، بڑی سختی ہو جاتی۔ تو بیماری اور سفر میں چونکہ عام حالات جیسے حالات نہیں ہوتے، اس لیے وہاں روزہ چھوڑ کر بعد کے دنوں میں روزہ ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے، بس یہ عرض کروں گا کہ یہ موقع ہے، غنیمت ہے۔ گزشتہ جو رمضان میں لوگ ہمارے ساتھ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آج ہم ہیں، ہم کو یہ رمضان کا موقع ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کی قدر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھیں، روزہ بالکل نہ چھوڑیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، عبادتیں کریں، راتوں میں نمازیں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر نیکی کو رمضان المبارک میں طفیل قبول فرمائے، قرآن کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہمارے زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم کو نیک اور بادشاہ بنا دے۔ الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما دے۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔